بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل کہاں سے آئے تھے؟ مغل کہاں سے آئے تھے؟ یہ قوم کہاں سے آئی تھی اور ان کا جد امجد کون تھا؟ ان کی تاریخ عیسائی مہینوں میں چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا ہے۔ لفظ مغل منگول سے نکلا ہے، چونکہ عربی زبان میں گ کا حرف نہیں ہوتا، تو جب منگول عرب میں حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں منگول کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ قوم مغل بن گئی۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس اور چین اور خصوصاً وسط ایشیائی سطح مرتفع صحرائے گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں مقام پذیر ہوئے۔ تاریخ عالم میں مغول کی اولین مشہور شخصیت چنگیز خان، جن کی پیدائش 1160 سے اور وفات 1227 میں تھی۔ اس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، گرجستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرقی وسطی پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدی میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم اعلان کیا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وہ وسطی ایشیا اور شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ مغلوں میں دوسرا سب سے بڑا بادشاہ امیر تیمور لنگ، جن کی پیدائش 1336 میں اور وفات 1405 کو تھی، ان کو مانا جاتا ہے۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار اسکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فتح سپاسالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی سفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ہیں، ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ اب ہم پاک ہند کی طرف آتے ہیں۔ برصغیر پاک ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ بابر کے دور سے مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا۔ اس کے ساتھ مغل پورے برصغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور مغل پاک ہند میں باقاعدہ بسنا شروع ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، کشمیر، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے بھی ان کا دور دورہ تھا۔